سزا بادشاہی اس مالک کائنات کی ہے جو تمام جہانوں کا فرما روا ہے، اسی کا حکم بر بحر پر چلتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کسی نفس کو زمین پر کس قدر اختیار ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے اقتدار بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے قعر مذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ انسان ہر روز اس مالک قوت و اختیار کا تماشا دیکھتے ہیں لیکن سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ کہ جن کا کل تک اس ملک پر توتی بولتا تھا آج انہیں کوئی پہچانتا تک نہیں، اور وہ جو آج سرفراز ہیں ان کی قوت و اقتدار بھی کل کو بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ میرا اللہ قوت کے بڑے مراکز اور جتھوں کو بھی ریت کی دیوار بنا کر رکھ دیتا ہے۔ منگولوں کی آندھی جب چلی تھی تو دنیا اس کے پاؤں تلے روندی گئی۔ کون سا ملک تھا جس پر تاتاریوں کا خوف طاری نہ ہوا ہو؟ لیکن آج وہ منگول قوم جو کبھی بار بار چین پر چڑھ دوڑتی تھی، بیجنگ کا دارالحکومت تھا، منگولیا کے چھوٹے سے خطے میں اسی چین کے احکامات کے سائے میں سانس لیتی ہے۔ جس یونان سے نکل کر سکندر نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، آج وہ اپنی معاشی بقا کے لیے یورپ کی امداد کا محتاج ہے۔ ہر ظالم و جابر اور آمر اکیلا اپنا اقتدار قائم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس کے لیے ایک منظم نیٹ ورک بناتا ہے۔ پہلے زمانوں میں اسے فوج اور وفادار اشرافیہ پر مشتمل تھا، لیکن گزشتہ ایک صدی سے اسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جو لاتعداد اداروں، خفیہ اور اعلانیہ نیٹ ورکس اور قانون کی بالادستی قائم کرنے والی طاقتور منظم قوتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سرد جنگ کا آغاز ہوا تو ہر بڑی طاقت نے اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ قائم کی۔ امریکہ میں یہ پینٹاگون اور CIA پر مشتمل تھی، اور سوویت یونین میں پولٹ بیورو فوج اور KGB کے اشتراک سے بنائی گئی تھی۔ ان عالمی طاقتوں کے طرز پر چھوٹے چھوٹے ممالک نے بھی قوت و اقتدار پر مسلسل قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مضبوط اسٹیبلشمنٹ قائم کر لی۔ شاہ ایران نے اپنی سپاہ اور خفیہ ایجنسی ساواک کو ملا کر ایک ایسا خوفناک ماحول پیدا کیا کہ پورے ایران میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قوم کبھی اس مضبوط شکنجے سے نجات حاصل کر پائے گی۔ امریکہ نے اپنی سرپرستی میں ساواک کو تیار کیا تھا، اس کے لاتعداد ٹارچر سیل بنائے گئے تھے جنہیں آج انقلاب ایران کے بعد عبرت کے طور پر میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ لاطینی امریکہ کے لاتعداد ممالک، فلپائن، تھائی لینڈ، جہاں جہاں امریکہ نے اپنے قدم جمائے، اس نے وہاں اپنی ہی طرز کی ایک اسٹیبلشمنٹ بنا دی تاکہ اس کے ذریعے اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا جائے اور یا پھر اقتدار پر موجود لوگوں کو قبضے میں لیا جائے۔ پاکستان میں ایسے طرز حکمرانی کا آغاز فیلڈ مارشل ایوب خان کے امریکی معاذ سفارش پر کمانڈر ان چیف بننے پر ہوا۔ شروع میں وہ کھلم کھلا نظر آنے لگا، یعنی وہی ایوب خان پاکستان کی کابینہ میں وزیر دفاع بن گیا، اور پھر ایک دن اس نے ایک ایسے وقت میں اقتدار پر قبضہ کیا جب ملک ایک اسلامی دستور بنا چکا تھا اور جمہوری الیکشنوں کی سمت بڑھ رہا تھا۔ خان عبدالقیوم خان کی عوامی مقبولیت بتا رہی تھی کہ اب کون برسر اقتدار آئے گا، مگر پوری سیاست کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک پاکستانی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی یرغمال چلی آ رہی ہے۔ کیسے پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں سے کھیلا جاتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے خوب سمجھا جا سکتا ہے۔ مشرف کے ماشاء اللہ نما اقتدار سے ایک سال پہلے تک میں بلوچستان میں واسا کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ اس محکمہ کا وزیر بسم اللہ کاکڑ تھا۔ قائد و ضوابط کے برخلاف 90 نئی اسامیاں تخلیق کر کے اپنے من پسند افراد کو بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے محکمے کی ناگفتہ معاشی حالت اور قائد و ضوابط کی پاسداری کے لیے اختلافی نوٹ تحریر کیا اور اسے چیف سیکرٹری کو بھیج دیا، جسے وزیر اعلیٰ کو بھجوایا گیا۔